سرد ہوا قسطنطنیہ کی فصیلوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ شہر کے اندر گھنٹیاں بج رہی تھیں اور باہر خیموں میں ایک نوجوان سلطان خاموشی سے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شہر تھا جسے صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ قسطنطنیہ تھا اور وہ نوجوان سلطان محمد فاتح تھا۔ یہ وہی شہر تھا جس پر حملہ کرنے کی کوشش بڑے بڑے بادشاہ کر چکے تھے، مگر ہر بار لوٹ گئے تھے۔ مضبوط دیواریں، گہرے خندقیں اور سمندر میں دشمن بحری بیڑے، مگر سلطان محمد کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو عام فاتحوں میں نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ تاریخ کا دروازہ ہے۔ سلطان نے بچپن سے ایک حدیث سنی تھی، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا اور وہ فاتح کیا ہی بہترین ہوگا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تلوار کی طرح پیوست تھے۔ جب عثمانی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو بازنطینیوں کو یقین تھا کہ سمندر انہیں بچا لے گا۔ سنہری خلیج میں ایک بھاری آہنی زنجیر تنی ہوئی تھی تاکہ کوئی عثمانی کشتی اندر داخل نہ ہو سکے۔ دشمن ہنس رہا تھا، یہ نوجوان سلطان خواب دیکھ رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، توپوں کی گھن گرج سے فصیلیں لرزنے لگیں، مگر سمندر کا راستہ بند تھا۔ عثمانی بحری بیڑا بے بس کھڑا تھا۔ لشکر میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، کچھ سردار پریشان تھے، کچھ مایوس۔ اسی رات سلطان محمد خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ چراغ کی لو میں نقشہ پھیلا ہوا تھا، اس کی انگلیاں پہاڑیوں، جنگلوں اور سمندر کے درمیان حرکت کر رہی تھیں۔ اچانک وہ رک گیا، اس کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ وہ آہستہ بولا، اگر سمندر راستہ نہیں دیتا تو ہم سمندر کو راستہ نہیں مانیں گے۔ اگلی صبح ایک عجیب حکم دیا گیا، درخت کاٹے جانے لگے، لکڑی کے تختے بنائے گئے، جانوروں کی چربی، تیل اور چکنائی جمع کی گئی۔ سپاہی حیران تھے، کیا ہو رہا ہے؟ رات آئی، چاندنی میں پہاڑ خاموش تھے، دشمن بے خبر سو رہا تھا۔ اچانک جنگل کے اندر حرکت شروع ہوئی۔ عثمانی سپاہی رسیوں کو کھینچ رہے تھے، لکڑی کے تختے زمین پر بچھائے جا رہے تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ سمندر کی کشتیاں پہاڑوں پر چڑھنے لگیں۔ ہاں، کشتیاں، وزنی جنگی بحری جہاز زمین پر۔ سپاہی پسینہ بہا رہے تھے، تکبیر کی آوازیں گونج رہی تھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رات کی خاموشی میں لکڑی چرچرا رہی تھی، رسیوں کی آواز، سانسوں کی گرمی اور ایمان کی طاقت۔ جب صبح ہوئی تو قسطنطنیہ کے لوگوں نے آنکھیں ملیں اور پھر وہ چیخ اٹھے، یہ ناممکن ہے۔ سنہری خلیج میں آہنی زنجیر کے پیچھے عثمانی بحری بیڑا کھڑا تھا۔ بازنطینیوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ وہ سمندر جس پر انہیں ناز تھا اب دشمن کے قدموں میں تھا۔ شہر کے اندر خوف پھیل گیا، گھنٹیاں بجنے لگیں، دعائیں ہونے لگیں۔ سلطان محمد نے اب آخری حکم دیا، حملہ۔ توپیں گرجیں، تیر برسنے لگے اور بحری جہازوں سے سپاہی اترنے لگے۔ فصیلیں ٹوٹنے لگیں، وہ دیواریں جو صدیوں سے کھڑی تھیں اب لرز رہی تھیں۔ آخرکار وہ لمحہ آیا، دروازہ ٹوٹا، عثمانی پرچم بلند ہوا۔ قسطنطنیہ فتح ہو چکا تھا۔ سلطان محمد گھوڑے سے اترا، زمین پر سجدہ کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فاتح تھا مگر غرور نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ فتح تلوار سے زیادہ ایمان کی تھی۔ شہر کا نام بدل دیا گیا، قسطنطنیہ اب استنبول تھا۔ وہ شہر جسے دنیا نے ناممکن کہا، وہ سلطان جسے دشمن نے کم عمر سمجھا، اور وہ کشتیاں جنہیں زمین پر چلانا پاگل پن لگتا تھا، آج تاریخ انہیں عظمت کہتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ثابت کرنا تھا کہ جب نیت مضبوط ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں۔